اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 46واں درس دینے جا رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ ایمان پر تھے۔ جو کچھ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف ضیاء النبی شریف کے اندر نقل فرمایا ہے، تو حضرات محترم حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے علماء محققین کی جمع غفیر کی اس مسئلہ کے بارے میں یہ رائے ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین نجات یافتہ ہیں اور جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کے 3 مسلک ہیں۔ پہلا مسلک تو یہ ہے کہ ان کا تعلق زمانہ فطرت سے ہے۔ سب سے قریبی زمانہ میں مبعوث ہونے والے رسول حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ان کے بعد 600 سال تک کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصہ دراز میں آپ پر نازل شدہ کتاب انجیل بھی طرح طرح کی تعریفات کی راہ پا چکی تھی۔ آپ کو عبداللہ اور رسول اللہ کی بجائے آپ کی امت آپ کو ابن اللہ کہنے کی گمراہی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ تو حضرات محترم، اب اس دور کے لوگ ہدایت کی روشنی حاصل کرتے تو کس سے کرتے، کہاں سے کرتے؟ کلمہ حق سنتے تو کس سے سنتے؟ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صرف بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ حجاج کے سرانشین ان کی امت دعوت میں ہی داخل ہی نہ تھے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی، کیونکہ ان کو دعوت حق دینا ان کی ذمہ داری ہی نہ تھی، تو نہ ان کے حواریوں نے یہ رحمت برداشت کی کہ ان کی حقائق کی روشنی میں ارشاد الہی کا لوگ مصداق بنے۔ اس ارشاد الہی کا وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں رسول مبعوث نہ فرمائیں۔ علامہ علی بن برہان الدین اپنی سیرت حلبیہ میں رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر الہیثمی نے ذکر کیا کہ روشن حق یہ ہے کہ جس پر کوئی گرد و غبار نہیں کہ اہل فطرت سب کے سب نجات یافتہ ہیں، اور اہل فطرت وہ لوگ ہیں جن کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا گیا جو انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مکلف بنائے۔ جب اہل عرب بنی اسرائیل کے انبیاء کے زمانہ میں بھی اہل فطرت تھے، تو بنی اسرائیل کے رسولوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اہل عرب کو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیں، ان کا حلقہ تبلیغ صرف بنی اسرائیل تک محدود تھا۔ سابقہ آیت کی تائید اس دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو یہاں تک کہ بھیجے ان کے مرکزی شہر میں کوئی رسول جو پڑھ کر سنائے وہاں کے رہنے والوں کو ہماری آیتیں۔ علماء کرام نے اہل فطرت کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا۔ پہلا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اپنے نور بصیرت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی عقیدہ تک رسائی حاصل کر لی، جیسے قس بن سعدہ ہیں، زید بن عمر بن نفیل ہیں، اور قوم تبع کے بعد بادشاہ۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے دین ابراہیمی کو بگاڑا، بت پرستی کا آغاز کیا، اپنی قوم کو بڑی کوششوں سے شرک کا فاسد عقیدہ اختیار کرنے پر مجبور کیا، اور اپنی طرف سے حلال اور حرام کے بارے میں قانون بنا کر قوم میں رائج کیے، جیسے عمر بن لوہی الخزائی اور ان کے ہم نوا ہیں۔ اس طبقہ کے جہنمی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تیسرا طبقہ جو اپنی غفلت اور بے خبری کی وجہ سے
ہر قسم کے عقیدہ سے بے نیاز رہا، نہ انہوں نے توحید خداوندی کا عقیدہ اپنایا اور نہ وہ شرک و اصنام پرستی کے مرتکب ہوئے۔ یہ وہ طبقہ ہے جسے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا کا مصداق یہی طبقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے بارے میں ایک مسلک تو یہ ہے کہ وہ اہل فطرت سے میں تھے، اور نہ ان کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تک کوئی نبی آیا اور نہ کسی نبی کی دعوت انہیں پہنچی، اور نہ انہوں نے اس نبی کے ساتھ کفر کیا اور اس کی دعوت کو مسترد کیا، اس لیے وہ نجات یافتہ ہیں۔ دوسرا مسلک علماء حق، اس مسئلہ کے بارے میں دوسرا مسئلہ یہ ہے علماء حق کا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا دامن شرک و کفر سے کبھی داغدار نہیں ہوا۔ وہ ساری عمر اپنے جد کریم جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یوم قیامت پر ان کا یقین تھا، بلکہ پختہ یقین تھا۔ مکارم اخلاق کے زندہ پیکر تھے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی مسلک ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ بے شک انبیاء کرام کے آباء و اجداد کافر نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ذات وہ ہے جو آپ کو دیکھتی ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں منتقل ہوتے رہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور ایک سجدہ کرنے والے کی پیشانی سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی پیشانی میں منتقل ہوتا رہا۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ آباء و اجداد مسلمان تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف لطیف مسلک الانفاء میں تعریف فرماتے ہیں کہ یہ دلیل دو مقدموں پر مشتمل ہے۔ پہلا مقدمہ تو یہ ہے کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد حضرت آدم سے لے کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب حضرت عبداللہ تک اپنے ہم عصروں سے بہتر اور افضل تھے، اور ان کے ہم عصروں میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ان سے بہتر ہو اور افضل ہو۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ احادیث اور آثار سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ بعثت تک کوئی ایسا دور نہیں آیا جب تک چند افراد دین فطرت پر نہ ہو، جب وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں، اسی کے لیے نمازیں پڑھتے ہو، انہی کی برکت سے زمین کی حفاظت کی جاتی ہو۔ اگر وہ نہ ہو تو زمین اور جو کچھ اس کے اوپر ہے تباہ و برباد ہو جائے۔ اب اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد سے کوئی صاحب شرک و کفر کے مرتکب ہوئے، تو اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں تو کیا دوسرے ہم زمانوں سے وہ افضل تھے یا نہیں؟ اگر افضل تھے تو یہ لازم آئے گا کہ ایک کافر و مشرک اہل ایمان سے افضل ہو۔ یہ امر قتل قابل تسلیم نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین حالت کفر کے اندر تھے، تو اگر یہ بات مانتے ہو، پھر دوسرا ادھر یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے محبوب کے خاندان جو ہے آباء و اجداد اپنے زمانہ کے لوگوں میں سے افضل و اعلیٰ تھے، تو نعوذ باللہ من ذالک یہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ حالت کفر کے اندر یا حالت شرک کے اندر افضل و اعلیٰ ہو، تو ایسا قطر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو برادران اسلام، اگر کسی زمانہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سے ان کے ہم عصر افضل ہو تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ سے یہ امر پایا ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اپنے ہم عصر و زمانہ سے افضل و اعلیٰ تھے۔ اس لیے یہ تسلیم بھی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سارے آباء و اجداد مومن و موحد تھے اور اپنے تمام ہم عصروں سے افضل و اعلیٰ تھے۔ اب ہم آپ کے سامنے وہ احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں جن سے پہلے مقدمہ کی تصدیق ہوتی ہے۔
کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اپنے ہمسروں سے افضل و اعلیٰ تھے۔ ابو نعیم نے دلائل النبوت کی میں کئی سندوں سے جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرماتا رہا، ہر آلائش سے پاک کر کے، ہر آلودگی سے صاف کر کے۔ جہاں کہیں بھی دو شاخیں آپس میں پھوٹی وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شاخ میں منتقل کیا جو ان دونوں سے بہتر تھی۔ امام ترمذی نے اسی روایت کو اپنی سنن میں اور امام بہقی نے حضرت عباس سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا فرمایا تو مجھے بہترین مخلوق سے کیا، اور جب قبائل کو پیدا فرمایا تو مجھے سب سے بہتر قبیلہ سے پیدا فرمایا، پھر جب نفوس کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے کیا کہ جن کے نفوس سب سے بہترین تھے، پھر جب خاندانوں کو پیدا کیا تو مجھے بہترین خاندان میں رکھا، بس میں ان سب سے بلحاظ خاندان اور بلحاظ نسب بہتر ہوں۔ طبرانی نے اوسط میں اور بہقی نے دلائل النبوت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، آپ کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے بتایا کہ میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو کنگھالا، بس میں نے کسی مرد کو اے جان جاں آپ سے افضل نہیں پایا، اور کسی خاندان کو بنی ہاشم کے خاندان سے افضل نہیں پایا۔ علامہ سیوطی ان روایات کو نقل کرنے کے بعد علامہ حافظ ابن حجر کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ کسی کا کسی سے بہتر ہونا، اللہ تعالیٰ کسی کو چننا اور کسی کو پسند کرنا، اس کی بارگاہ میں کسی کی افضلیت اس کے مشرک ہونے کے باوجود ہرگز نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں مشرک افضل و اعلیٰ نہیں بن سکتا۔ ان روایات سے اس دلیل کا یہ مقدمہ ثابت ہو گیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے خاندان، سارے آباء و اجداد جو تھے اپنے اپنے یہاں زمانہ میں اپنے ہمسروں سے افضل و اعلیٰ تھے، اور یہ افضلیت اور علو مرتبہ اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کا عقیدہ شرک کی آلودگی سے پاک ہو، یعنی شرک کی آلودگی میں ملوث نہ ہو۔ اب اس دلیل کے دوسرے مقدمہ کے متعلق چند روایات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ عبدالرزاق نے المصنف میں معمر سے، انہوں نے ابن جریج سے، انہوں نے ابن مسیب سے روایت کیا کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیشہ روئے زمین پر کم از کم 7 مسلمان رہے ہیں، اگر یہ 7 مسلمان نہ ہو تو زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کچھ تہس نہس ہو جائے۔ عبدالرزاق کہتے ہیں یہ سند صحیح ہے اور شیخین کی شرط پر ہے، اور اگر یہ ایسی بات ہے جو کوئی راوی اپنے رائے سے نہیں کہہ سکتا جب تک زبان نبوت سے وہ نہ سنے، اس لیے یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے، یعنی سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنا ہے اور پھر روایت کیا۔ ابن منذر نے اپنی تفسیر میں سند صحیح کے ساتھ ابن جریج سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا کی تفسیر نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے کچھ آدمی دین فطرت پر رہیں گے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہیں گے۔ ان روایات کے علاوہ آیات قرآنی سے بھی اس امر کی تصدیق ہوتی ہے۔ اللہ کا تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہا کہ میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا فرمایا، بس وہی مجھے ہدایت دے گا، اور کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کلمہ کو باقی رہنے والا اور آپ کی اولاد میں باقی رہنے والا کر دیا۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباس سے یوں منقول ہے کہ
لا الہ الا اللہ کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی نسل میں ہی باقی رہے گا. یعنی ہر زمانہ میں چاند ایسے افراد رہے ہیں جو کلمہ توحید پر کامل یقین اور پختہ ایمان رکھتے ہو. علامہ شہرستانی لکھتے ہیں کہ دین ابراہیم قائم رہا اور توحید اہل عرب کے سینوں کو روشن کرتی رہی. پہلا شخص جس نے دین ابراہیم کو بدلا اور بتوں کی عبادت شروع کی وہ عمر بن اللؤی الخزاعی تھا. اہل تحقیق کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کعب بن لؤی تک آپ کے تمام آباء و اجداد دین ابراہیم پر تھے اور کعب کے فرزند مرہ بھی اسی دین پر تھے کیونکہ ان کے والد نے انہیں وصیت کی تھی کہ وہ دین ابراہیمی پر ثابت قدم رہیں. مرہ اور عبد المطلب کے درمیان 4 اجداد ہیں اور وہ کلاب و قصی عبد المناف و ہاشم ہیں. ان حضرات کے حالات میں ایسی شواہد کا ہم پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ جن سے ان کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے جب انسان مطالعہ کرتا ہے. حضرت عبد المطلب کے بارے میں تو علامہ شہرستانی کی رائے کا ذکر ہی کافی ہے. وہ اپنی مشہور تصنیف کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور عبد المطلب کے خد و خال میں چمکتا تھا. اس نور کی برکت سے حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کی بجائے نظر دینے کا انہیں الہام ہوا. اسی نور کی برکت سے وہ اپنی اولاد کو ظلم اور سرکشی کو ترک کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. مکارم اخلاق کو اپنانے پر انہیں برانگیختہ کرتے تھے اور کمینی حرکتوں سے ان کو روکتے تھے. اسی نور کی برکت سے آپ میں یہ جرأت پیدا ہوئی کہ آپ نے ابرہہ کو کہا اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے. نیز غزوہ حنین میں جب دشمنوں کی اچانک تیر اندازی سے لشکر اسلام میں عارضی طور پر بھگدڑ مچ گئی تو حضور اپنے خچر پر سوار ہو کر تیروں کی بچھاڑ میں میدان جنگ میں یہ رجز پڑھتے ہوئے تشریف لائے کہ انن نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کہ میں سچا نبی ہوں وہ جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اگر عبد المطلب مواعد نہ ہوتے تو حضور کبھی بھی ان کی فرزندی پر فخر نہ کرتے کیونکہ کافر کی فرزندی پر فخر کرنا یہ ممنوع ہے. ان حدیث میں والدین کریمین کے مشرک یا مذہب ہونے کا ذکر ہے وہ روایات ضعیف ہیں. اگر ان میں سے کوئی روایت ضعیف نہ بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ وہ خبر واحد ہوگی اور خبر واحد آیات قطعیہ و ما کنا معذبین وغیرہ آیات معاذ یا ناسخ نہیں ہو سکتی. تو ذات محترم حاکم نے مستدرک میں جس حدیث کو صحیح کہا ہے اس کے بارے میں عقبہ نے یہ کہا ہے نہیں بخدا وہ صحیح نہیں. عثمان بن عمیر کو دارقطنی نے ضعیف کہا ہے. حافظ ذہبی نے اس حدیث کے بارے میں شرعی قسم کا کہا ہے کھا کر کہ یہ ضعیف ہے. اس تحقیق کے بعد علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ جب اس مسئلہ میں صرف ضعیف حدیث میں ہو تو آپ اس مسئلہ کے برعکس غور کرنے کی کوئی اور گنجائش ہی نہیں ہے غور و فکر کرنے کی. اب تیسرا مسئلہ کون سا ہے؟ تو اس مسلک کے علماء کرام کا تیسرا مسلک یہ ہے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کے والدین کو زندہ فرمایا اور حضور پر ایمان لے آئے. وہ وفات محدثین میں سے ایک بہت بڑا گروہ اس مسئلہ کی طرف مائل ہوا ہے. ان میں سے چند نام یہ ہے ابن شاہین، حافظ ابو بکر الخطیب البغدادی، ابو القاسم سہیلی، ابو عبداللہ القرطبی، محب تبری، علامہ ناصر الدین وغیرہ وغیرہ. اس مقام پر عصر حاضر کے مایہ ناز محقق امام محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے. حضرت علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی کتاب خاتم النبیین سے اقتباس پیش کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ اس کے بارے میں انسان جب مطالعہ کرے اور سنے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی اور آپ کا دل مسرور رہے گا جو بھی مطالعہ کرے گا جو یہ باتیں سننے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ خبر جس میں
حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ معنی کے لحاظ سے بھی غریب ہے، کہ جس طرح سند کے لحاظ سے غریب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم ان میں رسول نہ بھیجیں۔ اور حضور کے والدین کریمین نے فترہ کا زمانہ پایا تو انہیں کیوں کا عذاب دیا جا سکتا ہے؟ یہ بات دینی حقائق کے سراسر خلاف ہے۔ والد ماجد تو حضور کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے، اور والدہ ماجدہ نے جب وفات پائی تو حضور ابھی بالکل چھوٹے تھے اور رسول مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ خبر کہ جن میں ان کے بارے میں ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہیں یہ مردود ہے، تو اس وجہ سے اس کی سند میں غرابت ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ اس کا معنی حقیقت سے بہت دور ہے۔ اس کے بعد امام مصروف اس قسم کی باتیں سن کر اپنی قلبی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ تصور میں کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا آمنہ نار میں ہیں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص میرے کان میں اور میرے فام پر ہتھوڑے مار رہا ہے، کیونکہ عبداللہ وہ نوجوان تھے جن کا شعار صبر تھا، وہ اپنے باپ کی نظر کے مطابق ذبح ہونے پر راضی تھے، وہ اپنی رضامندی سے آگے بڑھ کر اپنے سر کا نذرانہ پیش کیا انہوں نے، اور جب قریش نے 100 اونٹ بطور فدیہ دینے کا کہا تو اس پر بخوشی رضامند ہو گئے۔ وہ عبداللہ جو اپنے بے پایا حسن و شباب کے باوجود لاہو لاب سے ہمیشہ کنارہ کش رہے، جب ایک دوشیزہ نے دعوت گناہ پیش کی دی تو جھٹ اسے جواب دیا امل حرام فل ممات دونہ ہو، کہ تو مجھے حرام کے ارتکاب کی دعوت دیتی ہے، اس سے بہتر تو ہے مر جانا، یعنی اس سے بہتر انسان مر جائے تو وہ بہتر ہے حرام کام کرنے سے۔ ایسے پاک باز حسن شعار نوجوان کو آخر کیوں دوزخ میں پھینکا جائے گا، حالانکہ اسے کسی نبی نے دعوت حق کی نہیں پیش کی۔ رہی حضور کی والدہ تو وہ خاتون جس کو شادی کے فوراً بعد اپنے شوہر کی اچانک موت کا جان کا صدمہ پہنچا اور جس نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا، اپنے یتیم بچے کو اور نادا یا تو پھر جزا پا کر بھی جزا فضا نہیں کیا بلکہ صبر کو اپنا شعار بنایا۔ کیا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کیا ایسی حور شمال خاتون کو دوزخ میں پھینکا جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اسے ہدایت دینے کے لیے نہیں آیا اور کسی نے اسے توحید کی طرف دعوت نہیں۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جس پر ہم اس مسئلہ کے بارے میں تمام حدیث کا مطالعہ کر چکے ہیں، اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ابوین کریمین نے وہ زمانہ پایا جس میں رسولوں کی آمد منقطع تھی، وہ دونوں ہدایت یافتہ تھے اور اخلاق کلیمہ کے بالکل قریب تھے، جو بعد میں ان کے لخت جگر نے بطور شریعت دنیا کو پیش کی، اور قرآنی آیات اور حدیث صحیحہ کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ دوزخ میں ڈالے جائیں۔ آپ کی والدہ وہ مجاہدہ ہیں جو سراپا صبر تھی، اپنے فرزند دل بند کے ساتھ بڑی شفیق تھی، انہیں آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ آگ میں جلائے جانے کے مستحق ہیں، بلکہ دلیل اس بات کی شاہد ہیں، گواہی دے رہی ہیں کہ ان کی اور ان کے شوہر نامدار کی جو ذبیح اور طاہر کے لقب سے ملقب تھے، ان پر بھی جی بھر کر تحسین و تفرین کے جو ہے پھول برسائے جائیں آفرین کے۔ حضرات محترم علامہ مذکور پھر فرماتے ہیں کہ ہم اس نتیجہ پر صرف اس لیے نہیں پہنچے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت ہے، اور اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس نتیجہ پر پہنچے، اگرچہ ہم اس بات کی بھی امید رکھتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار رکھے گا، لیکن ہم اس نتیجہ پر اس لیے پہنچے ہیں کہ عقل، منطق اور خلق مستقیم کا یہ قانون شریعت کی مضبوط دلیلیں اور شریعت کے اغراض و مقاصد ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم اس بارے میں اس نتیجہ پر پہنچیں۔ آخر میں قاضی ابو بکر ابن عربی
جو مسلک مالکیہ کے جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں اور جن کی تفسیر احکام القرآن ان کے علم و فضل کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے، ان کا ایک فتویٰ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قاضی ابوبکر نے ابن عربی سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ فی النار ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا وہ شخص جو کہتا ہے وہ ملعون ہے، یعنی جو آدمی کا یہ مان ہے، جو آدمی یہ بات کہتا ہے وہ ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو لعنت بھیجتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ پھر کہا اس سے بڑی اذیت کیا ہے کہ حضور کے والدین کے بارے میں یہ کہا جائے۔ تو حضرات محترم یہ ساری بات جب انسان پڑھتا ہے جو کچھ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اگر کوئی آدمی ایک صحیح عقل کے ساتھ سوچ کر صدق کی نیت سے انسان سوچے تو کبھی وہ ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین حالت کفر میں تھے یا نعوذ باللہ من ذالک فی النار ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین اب جنت کی بہاریں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی کے والدین کریمین کے ساتھ سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ہمیں یقین اور ایمان عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے غلاموں کو پختہ یقین اور ایمان عطا فرمایا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔